السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو کربلا کے سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ اور ویڈیوز بھی شیئر کروں، اور یہاں پہ بازار میں ملنے والی چیزیں تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو وہ بھی دکھاتی رہوں ساتھ ساتھ کہ یہاں کیا کیا ملتا ہے۔ اور یہ جوس اور جو ہے کافی اچھا ہوتا ہے۔ تو گرمی کے موسم میں ویسے بھی یہ تمام چیزیں جو ہے بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ آئس کریم وغیرہ بھی یہاں اچھی ہوتی ہیں، لیکن کچھ مخصوص دکانیں ہیں جہاں زیادہ اچھی ملتی ہے۔ اور یہ کچھ ٹوائز وغیرہ بچوں کے سافٹ ٹوائز وغیرہ ہیں، تو آج جو ہے میں بچوں کو ساتھ میں لے کے جا رہی تھی، تو میں نے سوچا آپ کو یہ بھی دکھاتی رہوں کہ یہاں پر کیا کیا موجود ہے۔ اور بس دوپہر کا ٹائم تھا، دوپہر میں کافی زیادہ شدت تھی، لیکن ساتھ میں جو ہے اب آپ یہاں پہ ہو رہی ہے اذان، تو پہلے آپ اذان سن لیجئے۔ تو آج کا دن ہے وہ بچوں کا دن ہے، یعنی کہ بچوں کو سمجھانے سکھانے اور بتانے کا دن ہے، تو اس لیے میں بالکل سکون اور آرام کے ساتھ گئی تھی یہاں پر، کیونکہ آج کا دن میں نے مختص ہی بچوں کے لیے کیا تھا۔ آج مدبر کو بہت ساری چیزیں بتانی تھیں، اور یہاں پر جو ہے یہ فین کے ساتھ جو ہے اس طرح سے پانی آ رہا ہوتا ہے، جسے آپ ایئر کولر وغیرہ کہہ سکتے ہیں، اور الحمدللہ یہاں پر بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ عربی جو وہاں کے قریب کے اطراف کے جو لوگ ہیں وہ یہاں آ جاتے ہیں رات میں اور دن گزار کے، اور پھر جو ہے 1-2 دن کا اپنا سفر طے کر کے پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ تو دوپہر کا ٹائم تھا، تو میں نے سوچا بچوں کو جو ہے یہاں اندر سے ہی لے کے جایا جائے۔ شام کے اندر جو ہے ہم دوسرے سائڈ وغیرہ سے جو ہے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر موجود آسانیاں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ الحمدللہ یہاں اتنی زیادہ آسانیاں ہوتی ہیں کہ بہت زیادہ چلنا ضرور ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بہت آسانی رکھی ہوئی ہے۔ تو چلیں، یہ ہے باب القبلتین۔ یہاں سے حضرت امام حسین کی جو روزے کی زری ہے وہ براہ راست نظر آتی ہے باہر سے ہی، اور یہ دروازہ جو ہے مردوں کے لیے کھلا ہوتا ہے، عورتوں کے لیے جو دروازہ ہے وہ باب الشہداء ہے۔ آپ باب الشہداء سے جب جائیں گی تو ڈائریکٹ آپ حضرت امام حسین، مولا امام حسین کے زری پر، روزے پر آپ ڈائریکٹلی جا سکتی ہیں۔ اور بالکل اسی طرح سے ہر جگہ کی اپنی ایک وائب ہوتی ہے، تو اسی طرح سے ان روزوں کی بھی اپنی ایک وائب ہے۔ جیسے لوگ ترکی جاتے ہیں، پیرس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہاں کا جو ماحول ہے وہ ایک مسحور کن ہوتا ہے، تو میرے لیے اور میرا خیال ہے اور بھی بہت سارے لوگوں کے لیے جو ماحول ہے وہ بہت زیادہ مسحور کن ہوتا ہے۔ آپ یہاں ہوتے ہیں جب بھی، اور اب آپ یہاں سے آ بھی جاتے ہیں جب بھی، آپ کا دل جو ہے انہی لمحات اور انہی جگہوں پر رہتا ہے۔ تو چلیں پھر آپ کو لے کے چلتے ہیں اندر۔ باب الشہداء سے اندر آنے کے بعد یہ حضرت امام حسین، مولا امام حسین کا روضہ مبارک ہے، اس کے بالکل سامنے ہی جو ہے برابر میں ہی تمام شہدائے کربلا جو کربلا میں شہید ہوئے تھے، ان تمام لوگوں کی جو زری ہے یا ان لوگوں کی جو جگہ ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ تقریباً جتنے بھی شہداء ہیں، اور حضرت امام حسین، مولا امام حسین کی جو یہ جو جگہ ہے، یہاں پر 3 ہیں، امام حسین ہیں، علی اکبر ہیں، اور علی اصغر بھی موجود ہیں۔ اس کے بعد جو ہے یہاں پر تقریباً روزانہ پورا دن سب کا آنا اور جانا لگا رہتا ہے، اور یہاں آپ سکون کے ساتھ بیٹھ کے اپنی عبادات بھی کر سکتے ہیں، اور کچھ نہیں بھی کرنا چاہیں تو آپ سکون سے بیٹھیں۔ میں نے اپنے بچوں کو یہاں بٹھایا تھا تاکہ وہ یہاں کے ماحول کو دیکھ سکیں۔ ایک اچھا پرسکون ماحول ہوتا ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو مدبر و محدث کچھ اسی طرح سے یہاں بیٹھ کر اس کو دیکھ رہے تھے، تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی میں نے وہی شیئر کیا۔ اس کے بعد جو ہے ہم آ گئے تھے دوسری زری پر۔ یہ ایک اور زری ہے مولا امام حسین کے، وہاں پر ان کے ایک دوست ہیں، یہ ان کی زری ہے۔ اور یہ جو تیسری جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ قتل گاہ امام حسین ہے، جہاں پر مولا امام حسین کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ تو اس زری کو بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی اچھے سے شیئر کیا ہے، اندر کے ماحول کو، اندر کی جگہ کو، ان تمام لوگوں کے لیے جو لوگ زیارت پہ جانا چاہتے ہیں مگر جا نہیں سکتے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس ویڈیو کے ذریعے بھی اس ماحول کو، اس چیز کو بہت اچھے سے دیکھ سکتے ہیں۔
اور یہ زری ان امام کی ہے جنہیں مولا حسین کا سلام آیا کرتا تھا، جواب آیا کرتا تھا۔ ہویا کربل ہویا کربل ہویا کربل دے وچ جلا بازی زہرا جائیا حسین چڑیا ہے چھ جگہ تو حسین چڑیا ہے چھ جگہ تو آج جو ہے ہماری جو مجلس تھی وہ سرداب حضرت عباس کے روزے پر تھی، اور یہ بہت اچھا موقع ہوتا ہے جب آپ گروپ کے ساتھ جاتے ہیں تو آپ کو بہت نزدیک سے بہت قریب سے وہ جگہ ملتی ہے۔ تو میں نے سوچا وہ مجلس بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم اور زیارات پر گئے تھے۔ یہ جو زیارت آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر حضرت عباس ابن علی کا جو دوسرا ہاتھ جو شہید ہوا تھا، یعنی کہ پہلے جو ہوا تھا دریائے فرات یا کنارے فرات پر، تو یہ وہ مقام ہے۔ تو میں آپ لوگوں کے ساتھ بس وہی شیئر کر رہی ہوں۔ اس سے پہلے والا مقام میں آپ سے پچھلی ویڈیو میں شیئر کر چکی ہوں، جہاں پر آپ کا دوسرا ہاتھ یا دست مبارک شہید ہوا تھا۔ تو اس طرح سے ساتھ ساتھ ہم آپ کو زیارات بھی دکھاتے رہیں گے، جو زیارات ہم نے اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر جن حضرت امام حسین مولا امام حسین کے پاس آئے تھے جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے اسے بھی کیپچر کر لیا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے۔ ایسے بہت سے واقعات ہوں گے جو آپ کو بھی نہیں معلوم ہوگا، تو آپ بھی اس کے بارے میں اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ مجھے بھی نہیں معلوم تھے، مجھے بھی وہاں جا کر کچھ معلومات حاصل ہوئیں۔ اور یہ جو ہے رات کا منظر ہے، یہاں جو ہے ہم جا رہے ہیں بی بی زینب کے پاس، یعنی ان کے مقام کے پاس۔ تو یہ وہ مقام ہے بی بی زینب ہے جہاں سے انہوں نے اپنے بھائی کو دیکھا تھا کربلا کے میدان میں۔ تو یہ مقام ہے بی بی زینب کے نام سے مشہور ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں بی بی زینب نے کہا تھا کہ یہ جو زمین ہے وہ اٹھ جائے تاکہ میں اپنے بھائی کو دیکھ سکوں۔ اب کس طرح سوار ہو زہرا کا لاڈلا، تنہائی کے سوا کوئی آور نہیں بچا، جب سونے دیکھ کے غازی کو مچ گیا منظر دکھا الحمدللہ ہمیں جو ہے سرداب امام حسین میں بھی مجلس کا موقع ملا، اور بہت ہی پرسوس جگہ ہے یہ، تو الحمدللہ الحمدللہ۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم خیمہ گاہ گئے تھے۔ خیمہ گاہ وہ جگہ ہے جہاں پر مولا امام حسین، آپ کی بہن بی بی زینب اور ساتھ میں موجود جتنے بھی اہل و عیال یعنی کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے موجود تھے، تو وہاں بھی ہم گئے تھے۔ اور میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ اس جگہ کو بھی شیئر کروں اور ساتھ ساتھ بتاتی رہوں کہ اگر آپ لوگ یہاں نہیں جا سکے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ یہاں سے بھی اس منظر کو، ان تمام چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بہت ہی بڑی سی جگہ تھی جسے آپ صحن کہہ سکتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے ہم تھوڑی دیر بیٹھے، اس کے بعد جو ہے اوور آل جو ہے اس طرح سے جو ہے پوری بہت اچھی جگہ ہے الحمدللہ۔ اور پھر ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں خیمے کی طرف۔ تو ایک جو ہے یہ جگہ تھی جس کا نام تھا قبلہ، تو یہاں پہ جو ہے سب لوگ گئے تھے۔ اس کے بعد جو ہے جب بھی جیسے ہی آپ جو ہے داخل ہوتے ہیں تو جو سب سے پہلے جو خیمہ ہے وہ حضرت عباس کا خیمہ ہے۔
مولا حسین سے پہلے بھی جو خیمہ ہے وہ حضرت عباس کا خیمہ ہے۔ پھر جب آپ آگے کی طرف آتے ہیں، اندر کی طرف آتے ہیں، تو آپ یہاں سے اور خیموں کی طرف بھی موو کرتے ہیں۔ میں آپ کو مکمل طور پر دکھا رہی ہوں کہ سیدھے ہاتھ کی طرف جو ہے وہ مولا عباس کا خیمہ ہے، اور الٹے ہاتھ کی طرف جو ہے جب آپ بڑھتے ہیں تو یہ آپ کو مولا امام حسین کا خیمہ نظر آئے گا۔ اور مولا امام حسین کے خیمے کے بالکل پیچھے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بہن بی بی زینب کا خیمہ آپ کے ساتھ بالکل منسلک ہے، جیسے کہ ایک دوسرے کی پشت ملی ہوتی ہے، بالکل اسی طرح سے بھائی اور بہن کا خیمہ موجود ہے۔ اور سامنے ہی امام زین العابدین کا خیمہ بھی موجود ہے۔ یہ جو سامنے خیمہ بنا ہوا ہے یہ امام زین العابدین کا ہے۔ تو یہاں جانے کے بعد آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کس طرح سے کربلا میں جو ہے ایسے موجود ہوں گے۔ اور پھر پیچھے کی طرف ایک خیمہ ہوتا ہے جو کہ حضرت قاسم کا خیمہ ہے۔ تو بس ہم خیمہ گاہ سے باہر آنے کے بعد یہ وہ جگہ ہے جہاں بہت اچھی آئس کریم ملتی ہے۔ تو بچوں کو آئس کریم کھانی تھی، کافی زیادہ لیٹ ہو چکے تھے، بچے بھی جاگ رہے تھے، اور مدبر کی فرمائش پہ ہم نے یہ پوری کی۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں بچوں کو سب جگہ لے جا رہی تھی، تو میں نے پہلے انہیں مولا امام حسین کے وہاں، اور اس کے بعد پھر مولا عباس کے وہاں پہ بھی زیارت کروائی۔ اور یہ جو ہے امام حسین کی زری کے اندر کے اندرونی مناظر ہیں، تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتی ہوں۔ پھر ہم جو ہے واپس آ گئے تھے ہوٹل، اور کھانے کا وقت ہو چکا تھا۔ تو الحمدللہ جس گروپ سے جہاں سے ہم گئے تھے بہت اچھا انتظام تھا۔ شکایات تو لوگوں کی چلتی رہتی ہیں، لیکن اس جگہ پر نہ تو آپ کو کھانے کی کمی ہوتی ہے، نہ پانی کی۔ دنیا میں سب جگہ میں نے دیکھا ہے کہ پانی کے اتنے اخراجات ہو جاتے ہیں، اور یہاں پانی فری تھا۔ اور یہاں جو ہے مدثر جو ہے یہ ہمارے گائیڈر تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے کچھ بات چیت وغیرہ کر رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ سفر پسند آ رہا ہوگا، ہمارے ساتھ رہیے، آگے کے زیارات بھی بہت ہی ڈیٹیل میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ان تمام ریکارڈنگ کا مقصد میں نے آپ کو بتایا ہے، نہ صرف اپنی یادوں کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے جو یہاں جانے کے خواہش مند ہیں وہ بھی ان جگہوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، یا پھر اس سے انجوائے کر سکتے ہیں۔ امیدیں پسند آئے گی۔ اللہ حافظ۔